گیا مدینے میں در بطول جلایا، گیا مدینے میں علی کو گیا مدینے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر والمعین۔ اما بعد فقالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم عجل وفاتی۔ جیسا کہ حقیقت انسانیہ میں یہ ایک حقیقت پوشیدہ ہے کہ وہ موت کے بنسبت زندگی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے یہ نہیں چاہتا کہ اسے موت آئے، یہاں تک کہ اس حقیقت کے شکار خود خداوند متعال کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ میں ایک دو مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 2500 سال مندرج ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرت نوح نے اپنی زندگی میں موت کی تمنا کی ہو۔ یہاں تک کہ جب حضرت نوح سے سوال کیا گیا کہ یا نوح آپ نے اس دنیا کو کیسے پایا، تو حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو ایک کمرے کی مانند پایا جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہو کر دوسرے سے خارج ہو جانا۔ اور اسی طرح جب ملک الموت جناب نوح کے پاس آتا ہے تو حضرت نوح کے دل میں ایک آس رہ جاتی ہے، ایک آرزو رہ جاتی ہے کہ خداوند متعال اس کی زندگی کے کچھ ایام اور بھی بڑھا دے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ کئی سو سال زندگی گزارنے کے باوجود جب ملک الموت آتا ہے تو ان کی بھی یہی آرزو ہوتی ہے کہ خداوند متعال ان کی عمر میں اور بھی اضافہ فرمائے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی، بحث یہ ہے کہ کئی سو سال گزارنے کے باوجود بالآخر ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کی اتنی مشقتیں اور مصیبتیں اٹھانے کے بعد انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن اس جگہ پہ موت کی تمنا نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف جناب سیدہ کی عمر ہے 18 سال، انسانیت کی جوانی کی اوج کی عمر ہے، اور اس 18 سال میں یہ بی بی فرماتی ہوئی آ رہی ہیں کہ اللہم عجل وفاتی۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بی بی نے اس عبارت کو دہرایا ہے، اللہم عجل وفاتی۔ بلاخر کیا سبب ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں اس صدا کو بلند کیا؟ تو اس کے مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی تو محبت ہے کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد اس دنیا میں رہنا در حقیقت بابا سے ملاقات کے درمیان حجاب محسوس کر رہی ہیں۔ یعنی جناب سیدہ اپنی اس زندگانی کو، بابا کے فراق کے بعد اس زندگانی کو اپنے بابا سے ملاقات کے درمیان حجاب محسوس کر رہی ہیں۔ تو ظاہراً یہی اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ خداوند متعال سے یہ جو دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہم عجل وفاتی، خدایا یہ میرے اور میرے بابا کی ملاقات کے درمیان جو حجاب ہے اس حجاب کو ہٹا دے تاکہ میں اپنے بابا سے ملاقات کر پاؤں۔ اسی طرح ایک دوسری وجہ بھی سامنے آتی ہے
وہ وجہ یہ ہے کہ جس نگاہ حقیقت سے اس دنیا کو جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں اس نگاہ سے انبیاء نہیں دیکھ سکتے۔ یہ معرفت حضرت حق کا ایک درجہ ہے کہ یہاں سے افضلیت اہل بیت بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ اہل بیت کی معرفت اور انبیاء کی معرفت میں کتنا فرق ہے۔ جس نگاہ سے اہل بیت، جس نگاہ سے جناب سیدہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہیں انبیاء نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار اس عالم میں رہنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محضر حضرت حق میں رہیں، اور شاید یہی سبب ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں خدایا تیرے اور میرے درمیان یہ جتنی بھی علتیں ہیں خدایا ان علتوں کو ہٹا دے، یہ مجھے تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سامنے آتا ہے کہ اعرف اللہ باللہ، خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانو۔ یہ دنیا کی جتنی بھی علتیں ہیں ان کے ذریعے سے اگرچہ خدا تک پہنچا جا سکتا ہے پھر بھی نقائص کا حامل ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانے، یہ محضر حضرت حق تک پہنچنے میں در حقیقت رکاوٹ ہے۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بی بی پر مظالم ڈھائے گئے اور ان مظالم سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اب جناب سیدہ زندگی گزارنے سے تھک چکی ہیں، تبھی تو جناب سیدہ کو اپنے بابا سے یہ فرمانا پڑ رہا ہے صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اور ان مصائب کے جملات سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ امت محمدی نے اہل بیت پر مظالم ڈھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی حد تک بھی یہ پہنچ سکتے تھے ان مظالم میں، اور کوئی بھی حد انہوں نے نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے تجاوز نہیں کیا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی کسر باقی نہیں رہی جس کو ہم اور آپ جیسے بندے امام زمانہ کے محضر میں پیش کر کے یہ جواز بنائیں کہ مولا انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا لہذا اس کے سبب انہیں معاف فرما دے۔ تو اس بی بی کے جملے سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ چار وجوہات جو اہم حالہ، ان کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ بی بی نے اپنی زندگی میں یہ کیوں فرمایا اللہم عجل وفاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔